سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ گھریلو معاملات اور بیماری کی وجہ سے میں کافی عرصہ ویڈیو نہیں بنا سکا، اس چیز کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر انشاءاللہ تعالیٰ اب نیکسٹ آئندہ کبھی بھی منتھلی ویڈیوز جو ہیں وہ مس نہیں ہوں گی، ہر مہینے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو آتی رہیں گی، کیونکہ بہت زیادہ میسج مجھے آئے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز نہیں آ رہی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آتی رہیں گی جی، اس کے لیے آپ فکر نہ کیجیے گا۔ اس کے بعد جی کچھ اہم باتیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، ایک چیز جو ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ میری جو بتایا ہوا ہورسکوپ ہے یہ عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ظاہر ہے ہوگا، نظر بد لگی ہوگی، ٹھیک ہے، یا آسمانی آفت ہوگی، جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے بارش ہوئی ہے پنجاب کے اندر، تو ایک علاقے کے اندر اولے گرے ہیں، تو اب اس کے اندر کوئی سٹار کا تعلق ہی نہیں ہے، ہر قسم کے لوگوں پر مصیبت آئی ہے، تو جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آسمانی آفت ہوتی ہے اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے آفت ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، وہ سب پر ایک جیسی آتی ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا کوئی چیز سے تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، آپ کے جو سٹار کے مطابق صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، اس دفعہ میں نے تھوڑی سی چینجنگ کی ہے۔ ایک میں نے صدقہ بڑا آسان بتایا ہے جو عام بندہ، مصروف بندہ دے سکتا ہے، اور ایک ایسا صدقہ بتایا ہے جو کہ ایسے لوگ جن پر صدقوں کے اثرات نہیں ہوتے، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، بیماریاں ہیں، جادو ہے، نظر بد ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے تھوڑا، کیونکہ ایسی چیزوں کے لیے مشکل چیز ہوتی ہے، تو وہ بھی ساتھ بتایا ہوا ہے، دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے سٹار کے بارے میں۔ برج ثور، سٹار ٹورس والوں کے لیے یہ مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ بھی چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، دکاندار بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ایسے نوکری پیشہ حضرات جو کہ تنخواہ تو لیتے ہیں مگر ساتھ ان کی جو ہے کمیشن ہے کہ جتنا کر لو گے اتنا لے لو گے، وہ بھی بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ یہ مہینہ آپ کے لیے اتار چڑھاؤ والا رہے گا، کبھی اچھا کبھی برا، کبھی اچھا کبھی برا، اس طریقے سے ہوگا۔ اگر ہم اوورآل جائزہ اینڈ میں جا کر لیں گے، یعنی اینڈ مہینے کے اندر حساب کریں گے، تو یہ مہینہ آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اینڈ میں جا کر آپ کو پروفٹ اگر کیلکولیٹ کریں، عام دنوں کا کیلکولیٹ کریں کہ نقصان کتنا ہوا، فائدہ کتنا ہوا، تو انشاءاللہ تعالیٰ نقصانات کم رہیں گے، فائدہ آپ کو زیادہ رہے گا۔ تو اوورآل اگر ہم کہیں تو یہ پروفیٹیبل ہی رہے گا، بہت زیادہ تو نہیں مگر انشاءاللہ تعالیٰ پروفیٹیبل رہے گا جی۔ اس کے بعد جو لوگ نوکری کرتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ تنخواہیں بڑھنے کے چانسز جو ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، مگر اس مہینے کے اندر آپ کا سٹار جو ہے وہ کافی بار گرم ہوگا۔ تو گرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر میں آپ کو ابھی یہ کچھ چیزیں کلیئر کر دوں۔ ایک کہ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی طرف سے بحث ہوگی جی، لڑائی جھگڑا آپ کی طرف سے زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد نوکری والی جگہ پر، کام والی جگہ پر شخصیت کے حساب سے گرم ہے تو غصہ بھی آئے گا اور لڑائی جھگڑا ذرا زیادہ رہے گا، اس کو آپ کنٹرول کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کے گھریلو معاملات کے اندر پرابلم بھی آئے گی اور کاروباری معاملات کے اندر بھی مسئلہ بنے گا، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اندر۔ تو یہ چیز آپ کو کافی کنٹرول کرنی پڑے گی، ہر کیٹیگری کے اندر آ کر آپ کو نقصانات اگر ہوں گے تو آپ کے غصے کی وجہ سے ہوں گے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے، اچھی آفر ہوگی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑی اچھی آفر کو بھی کمتر سمجھ کر ٹھکرا دیں اور اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے ایک اچھا موقع نکل جائے۔ آپ کو ہر ایک جو آفر ہوگی اس کے اوپر جو ہے اچھے سے سوچنا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، پھر نوکری ملے گی، ٹھیک ہے، پلیٹ میں سجی سجائی نہیں ملے گی۔ آپ کے سٹار کے زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے آلسی ہوتے ہیں اس معاملے کے اندر، زیادہ تر، ٹھیک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سی محنت اس مہینے کے اندر زیادہ کریں۔ نوکری ملنے کے چانس تو کافی زیادہ ہیں، مگر اس دفعہ نوکری مس کرنے کے چانس بھی ہیں، ایک اچھی آفر، اچھی اپرچونٹی آپ مس بھی کر سکتے ہیں، تو جلد بازی نہ کیجیے گا اس معاملے کے اندر۔
جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بتا دو کہ یہ صرف آپ کے بارے میں بتانے لگوں۔ اگر آپ پارٹنرشپ کے اندر کام کریں تو ظاہر ہے 2 طرح کے یا 3 طرح 5 طرح کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے، تو ان کے بارے میں یہ چیز نہیں ہے۔ سیم اسی طریقے سے اگر کوئی پراپرٹی کا کام شروع کر رہا ہے اور مل کر رہا ہے تو ان کے بارے میں یہ نہیں ہے، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کے سٹار کی وجہ سے کسی دوسرے کے بندے کا بھی کام نہیں ہوتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کسی اچھے بندے کا سٹار کسی کمتر بندے کے ساتھ لگ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھے نصیب والا بندہ چھوٹے نصیب والے کے ساتھ لگ جائے تو چھوٹے نصیب والے کے بھی کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو تھوڑا سا اگنور کیجیے۔ اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، تو پھر بتا دوں آپ کے لیے اس مہینے کا جو ہے صرف پہلا ہفتہ جو ہے وہ کچھ بہتر ہے، مگر دوسرا ہفتہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تو آپ اگر شروع کریں گے تو بہت ہی اچھا رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ یعنی 15 دن کے اندر 15 تاریخ سے پہلے آپ اپنے کام کو شروع کریں۔ 15 تاریخ کے بعد جو اگلے 15 دن ہیں وہ انتہائی منحوس ہیں آپ کے سٹار کے لیے۔ آپ کو ان دنوں کے اندر کام نیا شروع کرنا نہیں چاہیے، نئے کاروبار کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ آنے والے وقت میں وہ آپ کو نقصان میں ہی رہے گا، کوئی اچھا پروفٹ آپ کو اس کے اندر نہیں ملے گا جی۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جو مہینہ ہے کچھ پرابلم لے کر آئے گا، خاص طور پر آپ کے ساتھ اس مہینے کے اندر فراڈ ہونے کے چانس بھی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑی سی پرہیز کریں۔ ویسے پیپر اگر آپ نے خود جمع کروانے، خود سارا پروسیجر کرنا ہے، تو پھر اس مہینے کا جو ہے پہلا ہفتہ اور آخری ہفتہ سب سے بہترین آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ اس کے اندر اگر آپ جمع کروائیں گے تو آپ کے اپنے معاملات کے اندر کوئی رکاوٹ اور بندش نہیں آئے گی۔ ہاں، جو قدرتی آج کل آئی ہوئی ہے جنگ کی وجہ سے کوئی پرابلم، کسی ایسے ملک میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پرابلم بنے گی، وہاں ویسے ہی بندش ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر کسی ایسی کنٹری جہاں پر کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، کسی یورپ کنٹری کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پہلا اور آخری ہفتہ چوز کرنا چاہیے۔ اس کے اندر اپنی ساری پروفائل خود بنائیں، خود اس کو اپلائی کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ کسی ایجنٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر وہاں پر بھی کوشش کیجیے گا کہ کوئی ایسی عورت نہ ہو سامنے جو مین کام کرنے والی ہے، عورت نہ ہو۔ اس معاملے کے اندر آپ کو جو ہے عورت سے اس مہینے کے اندر دھوکہ بھی مل سکتا ہے اور نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، اور بھی معاملات کے اندر آپ کے سٹار کے اندر ایسا ہے کہ آپ کو کوئی عورت جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہے، تو آپ کو کم بھروسہ کرنا ہے۔ اور یہ عورت باہر کی ہے، گھر والی عورتوں پہ کتنا شک کرنا شروع کر دینا باہر کی عورتوں میں سے، تو آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی، بھروسہ نہ کریں یا بہت کم کریں کسی پہ۔ جو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو میں مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بتانے لگا ہوں ایج کے حساب سے، کہ جن بچیوں کی ایج 20 سال سے کم ہے اور جن کی لڑکوں کی ایج جو ہے وہ 22 سال سے کم ہے، ان کے رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں ایک نارمل ہیں، ٹھیک ہے، اور خاندان سے باہر ہونے کے زیادہ تر چانسز ہیں۔ اور یہ میں ارینج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ جن بچیوں کی ایجز 21 سال سے اوپر ہے اور مردوں کی 22 سال سے اوپر ہے، ٹھیک ہے، یعنی 23ویں سال کے اندر ہیں، ان کے معاملات کے اندر رکاوٹیں اور بندشیں آئیں گی، رشتہ ہونے کے چانسز جو ہیں ان کے کم ہیں جی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے، کوشش کیجئے کہ جو صدقے اور پڑھائی میں نے بتائی ہے وہ کریں، آپ کے لیے سب سے بہترین ہے۔ جو میری بچیاں یہ جاننا چاہتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر ان کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو سٹار کے معاملات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ شفا کے معاملات دکھاتا ہے کہ آپ کی اس معاملے کے اندر شفا کیسی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں کس طرح کی آنے والی، تو بالکل الحمدللہ آپ کا سٹار اس معاملے کے اندر کافی لکی ہے جی، حمل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ اگر کوئی بچی ایسی جس کی نئی شادی ہوئی ہے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ کوئی میڈیسن کا چکر ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی بچی جس کی شادی کو ٹائم ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، وہ میڈیسن استعمال کرے، اثرات سٹار کی طرف سے بہت اچھے ہیں اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی حمل بھی ہوگا۔ ظاہر ہے صرف سٹار کے اندر آنے سے حمل نہیں ہوتے، آپ کو اپنی جو بیماری ہے اس کے لیے میڈیسن لینی پڑتی ہے، تو اس کے اندر شفا کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، سٹار سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی نشانیاں کیسی ہیں، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میڈیسن وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے اثرات اچھے آئیں گے یا نہیں، تو اثرات اچھے آئیں تو پھر حمل ہوتا ہے۔ خالی سٹار میں بتا دینے سے حمل نہیں ہو جاتا کہ جی ہاں جی حمل ہوگا، بندہ گھر بیٹھ جائے تو اس سے سوچے کہ جی مجھے تو سٹار والے نے بتایا تھا حمل ہوگا، نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوتا، میڈیسن سے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحت کے معاملات اس مہینے کے اندر جو ہے جو مرد حضرات ہیں ان کے نارمل رہیں گے،
اور جو میری بہنیں ہیں ان کو ذرا تھوڑی سی تکلیف زیادہ ہوگی. زیادہ تر لوگوں کو کوئی بڑی بیماری ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے جی، اگر ہوں گے بھی تو بہت کم ہے. تو زیادہ تر بیماریاں بڑی لگنے کے چانسز بہت کم ہیں جی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سیف سمجھیں. مگر کوئی بد پرہیزی کریں، جان بوجھ کر ایسی حرکت کریں کہ جس سے بیماریاں لگیں تو پھر تو لگنا آپ کا حق بنتا ہے جی. ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں مقدمات کے معاملات کے اندر کہ یہ مہینہ مقدمات کے معاملے میں آپ کے لیے کیسا رہے گا. تو الحمدللہ جو لوگ تو شریف لوگ ہیں وہ انشاءاللہ مقدمات یا ایسی چیزوں سے دور رہیں گے. ان کے اوپر ایسے معاملات ہونے کے جو ہے چانسز نہیں ہیں. اگر کسی کے اوپر کوئی سنگین قسم کا مقدمہ بنا ہوا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کے حق میں فیصلہ آنے کے کوئی چانس نہیں ہیں جی. اور اگر کسی کے جائیداد کے کیسز چل رہے ہیں تو وہ اس مہینے پینڈنگ ہو جائیں گے، آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی، خاص طور پر جو عورتیں ہیں ان کا یہی کنڈیشن رہے گی. مرد حضرات جن کے جائیداد کے ہیں ان میں سے شاید کوئی ایک آدھا ہو جس کے لیے کچھ امپروومنٹ ہوگی، فیصلے کے چانس نہیں ہیں. اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو جاننا چاہتے ہیں کہ قرض آپ کو واپس ملے گا یا نہیں، تو نہیں جی، اس مہینے قرض کی واپسی کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں. تعلیمی معاملات کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی اچھا رزلٹ ملے گا. دنوں کے اندر حساب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی دن اچھا کبھی کوئی برا یہ ہوتا ہے، مگر مہینے کی جو ہورسکوپ ہوتی ہے نا، اس کے اندر ہم اوورآل بتاتے ہیں، تو اوورآل آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دشمن یا مخالف آپ کے یا گھر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جنگ ہی ہو جاتی ہے، تو ایک طرح سے گھر کے اندر بھی کافی دشمن موجود ہوتے ہیں، پھر جادو ٹونے والے ہوتے ہیں، تو کیا وہ آپ پر غالب رہیں گے اس مہینے کے اندر؟ جی، آپ کو ان کو خود جا کر نہیں چھیڑنا. ٹھیک ہے، تو ورنہ وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گے. باتوں باتوں میں کچھ کریں یا ویسے کوئی چیز ہو تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. فزیکلی نقصان ہونے کے چانس تقریباً نہیں ہے جی انشاءاللہ تعالی. اگر خود جا کے کوئی حرکت کریں گے تو پھر آپ کے خلاف یہ ہر چیز الٹ ہو جائے گی، پھر نقصان ہوگا. میاں بیوی کے بارے میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں کہ غصے کی کنڈیشن کی وجہ سے اس دفعہ معاملات لڑائی جھگڑے کی طرف جائیں گے، مگر پورا مہینہ تو ایسا نہیں رہے گا نا. الحمدللہ ایک سب سے اچھی جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کے معاملات نہیں ہیں. اس اسٹار سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورت دونوں کی بات کر رہا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے طلاق نہیں ہے تو آپ اپنے غصے پر کنٹرول نہ کریں. جو لوگ جان بوجھ کے حرکت کرتے ہیں، یاد رکھیے گا ان کا تعلق پھر اسٹار سے نہیں رہتا، پھر ان کا تعلق اپنی حرکتوں سے ہو جاتا ہے. تو ایسی چیز جو جان بوجھ کے کی جائے وہ نقصان دیتی ہی دیتی ہے. اگر آپ اس کو کنٹرول کریں تو جیسے ایک بندہ کوئی کسی چیز کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی کوشش میں اس کی مدد کرتے ہیں تو زیادہ کامیاب ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے، جو پہلے اس کے دشمن ہے وہ اور زیادہ اس کو نقصان دیتے ہیں، اس کا نقصان پہلے 10% ہونا تھا، پھر دوسرے مل جاتے ہیں 100% ہو جاتا ہے. تو اس طرح نقصان ہوگا، لازمی ہوگا. آپ کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا پڑے گا. گھریلو معاملات، کاروبار کے معاملات، باقی سارے معاملات جو ہیں وہ صرف ایک غصے کی وجہ سے خراب ہوں گے. ٹھیک ہے، سلام قول من رب رحیم کا ورد رکھیں دن کے اندر چلتے پھرتے، اس کے ساتھ استغفر اللہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو کافی فرق پڑے گا. تو اس دفعہ آپ کا سٹار کافی آتشی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی. ٹھیک ہے جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی. اس دفعہ میں 2 طرح کا صدقہ بتاؤں گا. ایک بالکل مختصر جو ہر بندہ دے سکتا ہے، اور ایک مشکل جو لوگ بہترین صدقہ دینا پسند کرتے ہیں اور اپنی زندگی سے ہر قسم کی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. اور یہ صدقہ ایسے لوگوں پر بھی کام کرتا ہے جن پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہو، نظر بد کی پرابلم ہو. آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوگی، آپ جو دینا چاہیں وہ دے لیں. سب سے پہلے بات کریں گے ہم سب سے آسان صدقے کی. 121 روپے آپ نے 4 سوموار والے دن صدقہ کرنا ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ 121 روپے لے لیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ آپ کی مرضی ہے. 21 سے 1 روپیہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں، 130 کر لیں. اپنے سر سے 7 بار گھما کر تو کسی مدرسے میں دے دیں یا کسی مانگنے والے کو دے دیں. ٹھیک ہے جی، مسجد میں نہ دیجیے گا، مسجد کو صدقہ خیرات نہیں لگتا. کوشش کریے گا کہ پہلا سوموار جو ہے اپریل کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو پہلا آئے گا وہ ہو.
اگر آپ ویڈیو اس کے بعد دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد دے لیں، مگر اس سے پہلے دینا زیادہ بہتر رہے گا۔ بس آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کے میں اگلا بتاؤں گا، اس کے بعد جو پڑھائی بتاؤں گا آپ نے وہ دیکھنی اور پڑھائی کرنی ہے۔ یعنی جب صدقہ میں مشکل والا بتانے لگا وہ دینے، وہ آپ شاید چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں، اس کے بعد جو پڑھائی ہے وہ دیکھ لیں اور آپ وہ کر لیں اگر آپ آسان دینا پسند کرتے ہیں تو۔ اس کے ظاہر ہے آسان چیزوں کے اثرات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی سے پریشانیاں دور کر رہے ہیں، یہ مکمل ایک پیکیج بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس چیز کا حل مکمل چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے بات لمبی بھی ہوگی، سمجھانی بھی پڑے گی، بغیر سمجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جادو ٹونا ہے یا نہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی ویڈیو میں نے جو ہے نا ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر اس کی لنک لگا دیا ہوا ہے، لکھا ہوا اس کے ساتھ۔ اگر ٹھڑا کا مسئلہ ہے اس کی نشانیوں کی لگائی ہوئی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بیماریاں رہتی ہیں تو اس کی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جادو کے متعلق مکمل ویڈیو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس سے پتہ بھی چل جائے۔ نہ بھی دیکھنا چاہیں، آپ کو اگر یقین ہے کہ آپ پر ہے تو پھر یہ صدقہ دے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ پر یہ عام صدقہ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے 3 منگل 5 چھٹا گوشت لینا ہے ہر منگل والے دن، ٹھیک ہے۔ 5 چھٹا گوشت لینا ہے، بڑا لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر وہ نہ ملے تو پھر مرغی کا لے لیں، مگر بڑا زیادہ بہتر رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بڑا گوشت آپ لے لینا ہے 5 چھٹاک، ہر منگل آپ نے 5 چھٹاک ہی لینا ہے۔ کالے کپڑے، ایک کپڑا لینا ہے کالے رنگ کا، پوٹلی بنانی ہے اس کی، یعنی کپڑے کے اندر رکھ کر تو اوپر سے گٹھان لگا دینی ہے۔ اس کے بعد اسے دن میں لا کر آپ اسے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ ٹھنڈا ہو جائے اچھے سے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ دن شروع ہونے سے پہلے، یعنی 11 بجے کے قریب رات کو 11 بجے کے قریب آپ جو ہے اسے ایک پلیٹ کے اندر رکھ کے تو گھر کے اس حصے میں رکھیں گے جہاں سے سب گھر والے گزرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا حال ہے جیسے آج کل مکان بند مکان ہے تو اس کا جو حال ہے اس کے اندر رکھیں۔ اگر ایک کمرے میں سوتے ہیں تو اس کمرے کے اندر رکھیں، اگر علیحدہ علیحدہ کمرے میں سوتے ہیں تو پھر حال میں رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر اس کے بعد پھر آپ نے صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس گوشت کو آپ نے اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے اور باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پرندے ہوں، ویرانہ ہو، وہاں پر پھینکیں، یا اگر آپ کے نزدیک کوئی نہر ہے تو اس نہر میں پھینکیں۔ اگر نہر ہوئی تو پھر آپ نے پہلے ہی اس گوشت کا ہاتھ والا قیمہ بنوانا ہے، پھر آپ نے گوشت کی بوٹیاں ہی بنوانی، پھر آپ نے قیمہ بنوانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی درجات ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ گھر میں نہ چھت کے اوپر پھینکیے گا، یا ذہن میں رکھیے گا گھر کے اندر پھینکا ہوا صدقہ جادو ٹونے والے کا اکثر لوگ چھت پہ پھینک دیتے اپنے، ٹھیک ہے، تو آلسی دکھاتے ہیں۔ آلسی دکھانے والے بندے کے کام نہیں ہوتے۔ تو چھت پہ پھینکو گے وہ کھایا ہی نہیں جائے گا، جانور نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ گھر سے باہر لے کر جانا ہے، کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر پرندے ہوں، نمبر 1 درجہ 1، ٹھیک ہے، کتے وغیرہ ہوں۔ اور اگر پانی کے اندر پھینکیں گے چلتے ہوئے، جیسے نہر ہے، دریا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے تو سب سے بہترین ہے، اور اس کے لیے قیمہ بنوا کر لے کر جائیے گا۔ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ تمام گھر والوں کے سر سے 7 بار گھمائیں اور پھر اپنے سر سے 7 بار گھمائیں، پھر جا کر دیں۔ کچھ گھروں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے، جیسے بھابیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے سر سے گھماؤ گے وہ کہے گی پتہ نہیں مجھ پہ کون سا جادو کر رہے ہو، تو پھر اس صورت میں وہاں پر رکھ لو صحن کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو صحن کے اندر رکھ کے تو پھر چلے جاؤ۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو صرف اپنا کمرہ جو ہے اس کمرے کے اندر رکھ لو، ٹھیک ہے۔ اگر صرف ایسا معاملات ہے کہ گھر کے اندر بہت زیادہ معاملات خراب ہے، دوسرے کوئی شک کریں گے، کچھ ایسا کریں گے، تو پھر اپنے کمرے کے اندر رکھو، ٹھیک ہے۔ جہاں پر سوتے ہو وہاں پر ایک سائڈ کے اوپر کسی اونچی جگہ کے اوپر رکھ دو جہاں پر کوئی جانور یا بلی وغیرہ اس کو منہ نہ مار سکے، کیونکہ بلی جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر منہ مار دیتی ہے، باقی جانور نہیں کھاتے، بلی منہ مار دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا، وہ بلکہ چیز کو خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے گھمانا ہے اور جا کر پھر پانی میں صدقہ وہ کھول کر، اور کپڑا بھی وہیں پر پھینکنا ہے۔ پھر اگلے منگل، پھر اس کے اگلے منگل، اس کے اندر کوشش کریں کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو منگل آئے گا، اپریل کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو منگل ہے، ایک اس وقت دیں، اور باقی 2 مہینے کے اندر جو پہلا اور دوسرا منگل آئے گا اس دن دیں۔
اگر آپ جو ہے دیکھ رہے ہیں مہینہ شروع ہونے کے بعد یا پھر منگل گزرنے کے بعد میری یہ ویڈیو، تو پھر اس کے بعد دلیں اثرات تب بھی وہی ہوں گے، مگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے میں نے کہا کہ ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں، کچھ کام جو ہوتے ہیں پہلے کرنے سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اس کے بعد کام بہتر ہوتا ہے، اثرات اس کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ہے کہ پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں، نیکسٹ ویڈیو جب آئے گی تو اس کے اندر آپ مہینے سے پہلے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ ویڈیو کو دیکھ لے اور یہ اس طریقے سے کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے 11 دن دم سننا ہے۔ اب دم آپ نے کہاں سے سننا ہے کہ میرا دوسرے چینل کے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، یہاں پر نہیں کرتا۔ آج کا دن کیسا رہے گا، اس کے اندر ذکر ہوتا ہے، دم ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے کامیابی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ صرف یہ نہیں بتایا جاتا، تو پوری ویڈیو چاہے دیکھیں نہ دیکھیں، اینڈ میں جا کر آپ جو ہے ذکر بتایا وہ ذکر آپ سنیں گے۔ اس کا لنک جو ہے میں اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر لگا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس سے کلک کریں گے ڈائریکٹ آپ میرے دوسرے چینل پر چلے جائیں گے، ڈسکرپشن میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اسے دیکھ لیجئے گا اور وہاں پر جا کر آپ جو ہے دم سنیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا 1 مہینے کے اندر ہی وجود سے گھر سے بیماریاں ختم ہوں گی، آپ کے جو ہے کاروبار میں انشاءاللہ جو رکاوٹ ہوگی، بندش ہوگی، وہ ختم ہوگی، اس سے برکت آئے گی، ٹھیک ہے۔ نقصانات جو ہیں کم ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ 100% اس سے جادو تو نہیں ختم ہوتا، مگر جادو تقریباً بہت حد تک کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ختم کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تو کم سے کم کنٹرول تو کرو نا، تاکہ زندگی آسان ہو۔ اگلے بندے سے مقابلہ تو کرو، بغیر لڑے تو نہ مرو۔ ایک بندہ آپ کو مارتا جا رہا ہے، نقصان زیادہ ہوگا۔ ایک بندہ آپ کو ایک چانٹا مار رہا ہے، آپ بھی مقابلے میں ایک چانٹا مار رہے ہو، کم سے کم کچھ دیر کے لیے رکے گا تو صحیح، سانس تو آنے دے گا، زندگی گزرنے میں ایک آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ آج یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج کے دور میں 95% تو فراڈ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ علاج کروانے کے لیے جاتے ہو، پیسے کھا جاتے ہیں، مگر علاج پھر نہیں کرتے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نہیں ملتا تو کم سے کم یہ کرو جس سے تمہارے حالات تو ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ باقی کو مسئلہ ہو، میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس کے اوپر رابطہ کر کے پوچھ لو کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے اس طریقے سے، تو انشاءاللہ صرف میسج کرو، ٹائم کے حساب سے دیکھ کر کرو، میں جواب ضرور دیتا ہوں، دیر سویر دوں مگر لازمی دیتا ہوں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مصروفیت ہوتی ہیں، تو جب ٹائم ملتا ہے میں لازمی جواب دیتا ہوں، مگر یہ نہیں کہ مہینے نکل جاتے ہیں، 2 4 5 گھنٹے کے اندر جواب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب لازمی دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہ ہو تو پوچھ لیجئے گا واٹس ایپ پر، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ بات کرتے ہیں آپ کی پڑھائی کی۔ 7 بار درود تاج، یہ تمام برج والے یہی پڑھیں گے۔ 7 بار درود تاج جو ہے وہ آپ پڑھیں گے فجر کی فرضوں کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ دعا کریں گے، یہ فجر کے فرضوں کے، عورت اور مرد دونوں یہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی پڑھائی ہے اور 12 کے 12 سٹار والے یہ سیم ایک ہی پڑھائی کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت بھی آئے گی، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو پوری عمر اپنی ایک زندگی کا حصہ بنا لیں، تو اس کو پڑھتے جائیں، اس سے دن بدن برکت آتی جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گھر سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف 1 مہینہ پڑھیں، ہاں اگر آپ 1 مہینہ پڑھتے ہیں، اگلے مہینے کوئی اور بتاتا ہوں وہ اور چیز ہوگی، مگر یہ ایک جو پڑھائی ایسی ہے، یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے بتائی ہوئی ہے، ان کی عمر کا حصہ بن چکا ہے، اور الحمدللہ آج وہ کوٹھیوں کاروں کے مالک ہیں، اتنا رزق ہے مالک نے ان کو دیا ہوا۔ دروشی پڑھنا، سونے رب العزت کی ذات کے پیارے محبوب پر درود بھیجنا، اور وہ بھی درود تاج پڑھنا۔ درود تاج کا مطلب ہے تمام درودوں کا تاج، ٹھیک ہے، پڑھنا، تعریف کرنا، تو ظاہر ہے اس کے اندر، اور پھر اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کے لیے ہے، جیسے کہ ایک جگہ پر آپ جا کر جب پڑھیں گے تو آپ کو بیچ میں مل جائے گا سٹارٹنگ کے اندر ہی، کہ جیسے اس کے اندر لکھا ہے کہ آپ دافع البلاء والباء والقحط المرض والالم، ٹھیک ہے، کہ آپ وباؤں کے لیے، مرضوں کے لیے، تمام کے لیے ان کو دفع کرنے کا وسیلہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس درود کے اندر جو انسان کی چیزوں کو دور کرتی ہیں، مشکلات کو دور کرتی ہیں، تو یہ پڑھنا بہت بہتر رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی، کوئی مسئلہ ہو، بیماری ہو کسی قسم کی، تو واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، اس کے اوپر رابطہ کر کے پوچھ لیں، مشورہ کر لیں، اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔